رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں مارے گئے، میرا دین بچاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، میرے دین کی حفاظت کے لیے دنیا سے چلے گئے اور میرے دین کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ جنہوں نے پیش کیا، ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مار گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی، جب شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں بندہ دنیا کی آسائشوں سے محروم ہو گیا ہے، فلاں بندہ دنیا کی لذات سے محروم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد میں ان کے جواب میں آیت کریمہ نازل فرمایا جو میرے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دنیا سے گئے، ان کے بارے میں یہ نہ کہو وہ مردہ ہیں، وہ مر گئے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ دنیا کی آسائشوں سے محروم ہو گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا جو میری راہ میں مارے گئے اور میرے دین کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے بارے میں مردہ ہونے کا قول کرنا تو ایک طرف رہا، ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مار گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، علماء کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کیسی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہاں یہ بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے جب شہید زندہ ہے اور شہید امتی ہے، یہ ادنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدرجہ اولا اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، حیات ہیں اور ہماری باتیں سنتے ہیں اور جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت اشاع امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے ہمیں بڑا خوبصورت نظریہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے قسم اٹھائی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، شہید کتنی عظمت کا مالک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شہید ہے جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، سب سے پہلا اس کو یہ انعام ملتا ہے یغفر لہ فی اول دفعۃ، رب ذوالجلال فوراً اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور شہید ایسی عظمت کا مالک ہے، کل بروز قیامت جب شہید آئے گا یودع علی راسی تاج الوقار، اس کے سر پر ایک عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اس کی قیمت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شہید ہے اپنے عزیز و اقارب میں سے، اپنے خاندان میں سے 70 افراد کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب شہید میدان جنگ میں جاتا ہے کبھی اس کا بازو کٹتا ہے، کبھی اس کا پاؤں کٹتا ہے، کبھی اس پر زخم آتا ہے، کبھی تلوار اس کے اوپر لگتی ہے، کبھی نیزہ لگتا ہے، مختلف آزمائشیں مختلف مصیبتیں اس پر آتی ہیں۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ اس کو آزمائش ہو رہی ہے، اور حقیقت اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شہید ہے اس کو اللہ کی محبت اس انداز سے اس کے دل میں مگن ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت میں اس انداز سے مستغرق ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت کا اس پر اس انداز سے غلبہ ہوتا ہے کہ اس کو صرف اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی کہ چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، جو جنت ہے اس کے اندر مختلف اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی دیکھنے والی ہے، کوئی سننے والی ہے، کوئی چکھنے والی ہے، اور یہ جو جنت ہے اللہ کی کرم نوازی کا محل ہے، جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں رکھی ہیں۔ جب اہل جنت میں جائیں، اہل جنت میں جائیں گے، وہاں سے نکلنے کی تمنا نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور وہاں ہر قسم کی آسانی، ہر قسم کی نعمت وہاں پر موجود ہوگی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں وہاں عبادت ایسے تکلیف وہاں پر نہیں ہو، کیونکہ وہاں پر بندے کو مکلف نہیں کیا جائے، وہاں ہر قسم کی نعمت ہے، اور وہاں سے بندہ نکلنا نہیں چاہے گا،
لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شہید ہے اس کو شہادت کے وقت جو لذت، جو کیف، جو سرور نصیب ہوا تھا، وہ جنت میں جا کر بھی وہ عرض کرے گا اور تمنا کرے گا اور آرزو کرے گا اور خواہش کرے گا کہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور دوبارہ میدان جنگ میں جاؤں اور دوبارہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں اور دوبارہ شہادت کی لذت کو حاصل کروں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس سے مراد وہ شہید ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کیا ہو، اور جو اس انداز کے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ گویا کہ یوں عرض کرتے ہیں، وہ ایک جان پیش کر کے گویا کہ سمجھتے ہمارا حق ادا ہی نہیں ہوا، جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دین کی ترویج کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے شہداء نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین پر جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی تاریخ رقم فرمائی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بندہ اپنے جسم پہ تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، اپنے جسم پہ مصیبت کو برداشت کر لیتا ہے، دکھ درد کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن بندے کے ساتھ بچے بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، اور اس انداز کا اجنبیت بھی ہو، بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کہیں پھلوں کی کمی سے، کہیں جانوں کی کمی سے، کہیں مالوں کی کمی سے، مختلف انداز سے تمہیں آزمایا جائے گا، کہیں بھوک آئے گی، کہیں خوف آئے گا، کہیں ڈر آئے گا۔ اگر آپ حقیقتاً دیکھیں کربلا کی سرزمین پر یہ ساری آزمائشیں آئی ہیں، یہ ساری تکلیف آئی ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، خوف بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے، جانیں بھی جا رہی ہیں، پھلوں کی کمی بھی ہے، ہر اعتبار سے آزمائش ہے، ہر اعتبار سے مشکل ہے، لیکن کربلا والوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے جو آیت کریمہ ہے، جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے، جب ان پر آزمائش آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وہ اس انداز سے صبر کو قائم رکھتے ہیں جس انداز سے بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آگے قرآن کہتا ہے ان پر اللہ کی طرف سے درود نازل ہوتا ہے اور ان پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑتے ہیں۔ اب چشمے تصور میں منزل ہے کہ عام مسلمان بھی مدینہ شریف جائے۔ مدینہ شریف چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، مدینہ شریف سے نکلنا ایسے جیسے بندے کی جان نکل رہی ہے۔ دوسری طرف وہ امام حسین جنہوں نے اپنا بچپن مدینے میں گزارا ہو، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت فرمائی ہو، کبھی اپنے کندھے پہ سوار کیا ہو، کبھی اپنی گود میں بٹھایا ہو، کبھی ان کے لیے سجدوں کو طویل فرمایا ہو، مختلف انداز سے ان سے محبتیں، عنایتیں، شفقتیں فرمائی ہو۔ امام حسین کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس مدینہ پاک کو چھوڑنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عصمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی رفعت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی وہ ایسا ہے جس نے مجھ سے محبت کی، اور حضور فرماتے ہیں جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، اور ان سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت فرما۔ جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے یا اللہ عز و جل تم ان سے محبت فرما۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے چھوڑتے ہیں، مکہ آتے ہیں، وہاں آپ کو خطوط پہنچائے جاتے ہیں، آپ کوفہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں کس انداز کا یہ سفر ہے۔ کوفے والوں نے خطوط دیے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کی آپ وہاں نہ جائیں، کوفہ والے وفا نہیں کرتے، لیکن امام حسین کربلا کیوں گئے ہیں اس کی وجہ بھی ہے، تاکہ کل بروز قیامت کوفہ والے یہ نہ کہیں ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں آیا تھا جس کی ہم کی بیعت کر سکے۔
اور کل بروز قیامت کہیں یہ عذر نہ پیش کریں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں آیا، ہم کس کی بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے خطوط دیے، آپ ان کے پاس پہنچے۔ آپ نے جب ان کے پاس پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ان کا انداز ہی بدلا ہوا ہے، بادل وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر پہنچ کے 9 محرم الحرام کو آپ نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ ہمیں 1 رات دے دیں، صبح اگر انہیں جنگ کرنی ہے تو وہ کالیں 1 رات ہمیں دے دیں۔ علماء کرام اس واقعے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رات کیوں مانگی ہے؟ علماء فرماتے ہیں عبادت اور ریاضت کے لیے اور بندگی کے لیے۔ پوری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن مجید اور نوافل کے اندر گزاری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں یہ رات گزاری۔ ہم غور کریں، معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی محافل میں بھی آتے ہیں، ہم حسینی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات کیسے ہیں؟ ہم غور کریں، آج 10 محرم الحرام ہے، آج بالخصوص ان کی شہادت کا دن ہے۔ آج کتنے اسلامی بھائی یہاں پر جو بیٹھے ہوئے، کتنوں نے فجر کی نماز پر جماعت ادا کی؟ آپ اس وقت کتابوں میں پڑھیں، علماء فرماتے ہیں 10 محرم الحرام کو اتنی مصیبتوں میں، تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز با جماعت ادا فرمائی، بلکہ آپ نے امامت فرمائی ہے، اور اس کے بعد جنگ کے قواعد وغیرہ بیان فرمائے۔ ہم غور کریں، آج ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، اچھا عمل ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں برکت ہے، اس میں ان کے ساتھ تعلق ہے، اس میں ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، لیکن صرف یہی تو کافی نہیں ہے۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اس لیے جان دیے تھے کہ ہم ان کے نام کے صرف محفل نکالیں، سبیلے لگا لیں، 10 دن ان کے نام کا اعتبار سے ہم سوگ میں جمع ہو جائے، سمجھے ان کا حق ادا ہو چکا ہے؟ علماء فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے دین کے اسلام کی اتنی اہمیت تھی، آپ نے چھوٹا علی اصغر قربان کیا ہے، علی اکبر قربان کیا ہے، اور مصیبتیں آزمائشیں اتنی برداشت کی ہیں، بندہ سوچتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، اور اس کے دل کا اور اس کا جو کلیجہ ہل جاتا ہے، اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ہیں کہ اس میں بھی ہوتا وہ بھی بے صبری کا مظاہرہ کرتا۔ ہم غور کریں، ہمارے سامنے دین کی کیا اہمیت ہے، ہم دین پہ عمل کرتے ہیں، دین کی جو حدود و قیود ہے ان پر عمل کرتے ہیں۔ جو یزید تھا اس کا کردار کیسا تھا؟ وہ بے نمازی تھا، وہ شرابی تھا، وہ محرمات کو حلال کرا دیتا تھا، وہ جانوروں کو لڑاتا تھا، جو شریعت دین اسلام کے احکامات اس کے خلاف چلتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتا تھا اگر یہ تخت پہ بیٹھ گیا، دین کے احکامات کو تبدیل کر دیا جائے گا، دین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا، دین کو مسخ کر دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دینا تو قبول فرمایا ہے، لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دی، دین پہ حرف نہیں آنے دیا، دین کو مسخ نہیں آنے دیا۔ اگر کل بروز قیامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ پوچھ لیا، میں نے دین کے لیے 72 افراد قربان کیے تھے، میں نے دین کی بنیادوں میں اپنا خون دیا تھا، تم نے دین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ دین جو اچھی صورت میں تمہارے پاس پہنچایا گیا تھا، اس کے اوپر تم نے عمل کیا تھا؟ ہم غور کریں، اگر ہمارے گھروں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسوہ ہے، ان کی حکمرانی ہے، تو ہمیں واقعی ناز کرنا چاہیے، ہم حسینی ہیں۔ لیکن اگر ہمارا عمل، ہماری صورت، ہمارا انداز، ہمارا رویہ، ہمارا سلوک ان کے انداز کے خلاف ہے، تو آج ہمیں نیت کرنی ہے، آج ہمیں تہیہ کرنا ہے، اور ہمیں آج ارادہ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، شہداء پھر اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ آپ نے بیویوں کو پردے کی تلقین فرمائی، اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کا خاص خیال کرنا ہے، اور باقی معاملات جو شریعت کے مطابق چلانے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے ہیں، پھر ان کے سامنے آ کے خطبہ بیان فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو خطبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 10 محرم حرام کو پیش کیا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا آپ جنگ نہیں کرنا چاہیے، آپ ڈر گئے تھے، اس کا مطلب یہ تھا ان کے سامنے اتمام حجت قائم کرنا، تاکہ کل بروز قیامت سامنے والے یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تو سامنے والا کون تھا، ہمیں خبر نہیں تھی اس کی اتنی شانیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے دنیا کے متوالو، اے دنیا کے جو ہے وہ چاہنے والوں، اے دنیا کے متلاشیوں، مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میرا نسب کیا ہے،
میرے بابا کون ہیں، میری والدہ کون ہے، میرے نانا کون ہے، میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تم نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کا سورج غروب ہونے والا ہے، دنیا کی چاندنی مات پڑ جانے والی ہے، دنیا کی روشنی ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ان کے سامنے بیان فرمائی، لیکن جو لالچ ہے، جو طمع ہے، جب انسان پہ غالب آ جاتی ہے تو حقیقت واضح نہیں ہوتی، واضح بھی ہو جائے بندہ حق کے پیچھے چلتا نہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندے پیسے لے کر معاذ اللہ مار دیتے ہیں لوگوں، دوسرا بندہ سوچے تو حیران رہ جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے دیکھنے 4 بندوں کو اتنے پیسے لے کے مار دیے۔ لالچ، حرص، طمع جب یہ بندے کے اوپر غالب آتی ہے تو پھر بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، پھر معاذ اللہ ایسی وہ حرکتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جانور بھی اس طرح کے کام نہیں کرتے جو لالچ، حرص، طمع کرتی۔ ان کے سامنے کیا تھا؟ یزیدیوں کے سامنے عہدہ، منصب، دنیا کی فرمانی، دنیا کی عیش، دنیا کے اعتبار سے کروفر اور دنیا کے اعتبار سے مال و دولت، یہ ان کے سامنے تھا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آخرت یا آپ نے آخرت کو ترجیح دی، اور بعد والے کو سبق دیا کہ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ تو آخرت کو ترجیح دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور ان کی ایجاد کی محفلیں ہو رہی ہیں اور آج ان کے لیے سارے ثواب ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یزیدی دیکھو، انہوں نے دنیا کے لیے کیا، وہ ختم ہو گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، جس نے بھی اس واقعے کے اندر قولن یا عملن یعنی فعل کے ذریعے یا بات کے ذریعے اس میں حصہ لیا ہے، عبرتناک اس کا انجام ہوا ہے۔ آپ یزید کا انجام پڑھیں، اس کو کس انداز سے موت آئی۔ ایک رومی نسل عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، وہ عورت اس کو ویرانے میں لے گئی اور وہاں اس کو جا کے شراب پلائی، اور اس عورت نے اپنا خنجر نکالا اور یہ کہا جس شخص نے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ وفا نہیں کی اور میرے ساتھ کیا وفا کرے گا۔ اسی کا اس کو مار دیا اور وہیں اس پر لاش، اس کی لاش پڑی رہی، اور یہ جو درندے ہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ چوپائے وغیرہ اس کو نوچتے رہے۔ اس انداز کی اس کی تباہی بربادی اور ہلاکت والی موت آئی۔ تو یاد رکھیں، جو بھی باطل کے لیے کام کرتا ہے، باطل کا ساتھ دیتا ہے، دنیا کے اوپر اس کا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ مختار سکھوی نے چن چن کر ان لوگوں کو مروایا اور ان کا انجام کیا اور ان کو ختم کیا جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں شمولیت اختیار کی تھی یا کسی اعتبار سے شرکت انہوں نے کی تھی۔ نماز کا رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میدان کربلا میں کہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا گیا، اس سے بھی تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا ہے، اس سے بھی تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن ہم کتنے نالائق لوگ ہیں اور کتنے نادان ہیں کہ ہمارے ساتھ سر لگے ہوئے، ہمارے تن کے ساتھ سر جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سالہ سال قرآن نہیں پڑھتے، کئی ایسے بدبخت ہیں رمضان میں قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ کچھ ماہ پہلے گستاخی اس وقت کئی لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار اس انداز سے کیا، احتجاج کیا، کرنا چاہیے اس میں اپنے اعتبار سے جن لوگوں نے جس انداز سے کیا اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن ہم غور کریں کہ صرف یہی احتجاج کافی ہے؟ کیا صرف ایک دن کے لے کر جانا اور اپنا لگاؤ اس انداز سے ظاہر کرنا، ہم قرآن سے محبت کریں، صرف یہی کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسلسل کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آیات پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور کچھ نہ کچھ ہم اس سے سیکھیں۔ کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جن کی 50 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں پورا قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا۔ وہ قرآن مجید ہماری ہدایت سے لے کر موت تک ہر قسم کی آسانی، روشنی، برکت، پتہ نہیں کیا کیا برکتیں ہمیں نصیب فرماتا ہے، رحمت عنایت فرماتا ہے، اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ میرے پیارے محبوب اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں واقعہ کربلا کے کئی سبق ہیں، ان میں سے سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ تاریخ پڑھیں، اس واقعے کو تفصیل سے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا ایک لفظ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بے صبری کا نہیں بولا۔ تو یہ مسلمان کی زندگی، اس کے 2 پہلو ہیں، کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے۔ جب خوشی آئے اللہ کا شکر ادا کریں، جب غمی آئے صبر کریں، اور یہ 2 ہمارے پر ہیں، انہی کے ساتھ ہم اٹھ سکتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں بے صبری کرتے ہیں، اور جب ان کو خوشی ملتی ہے تو معاذ اللہ گناہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عمل، ہماری خوشی، ہمارا ہر معاملہ دین، شریعت اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور دوسری علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ جو بیویاں ہیں انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔
ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں پردے کا نفاذ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے اعتبار سے ہمارے گھر بھی محفوظ رہیں گے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پہ وہی چلنے والا ہے، جس کی وہی سوچ ہے جو امام حسین کی سوچ تھی، جس کا وہی نظریہ ہے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کا نظریہ تھا۔ یہ یاد رکھیں جس نے امام حسین کو مانا ہے ہمیں بھی چاہیے ہم اس کو مانیں، اور جن کو امام حسین نے نہیں مانا ہم ان کو نہیں مانتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس واقعے کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی امام کو باغی قرار دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں امام نے بغاوت کی تھی، کبھی صحابہ بھی اعتراضات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ تو لوگوں نے اس انداز سے اس واقعے کو پیش کیا کہ اس کا جو اصل مقصد تھا یا جو اس کے پیچھے جو نظریہ تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ اس واقعے کو اس انداز سے بعض لوگوں نے پیش کیا، بعض نے صحابہ کو برا کہا، بعض نے اہل بیت کے اوپر اعتراضات کیے۔ یہ یاد رکھیں ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں اور اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں صحابہ کی عصمتیں ہیں، جہاں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے مقام پہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی گندگی کو، ہر قسم کی آلودگی کو دور فرما دے اور تم سب کو پاک و صاف فرما دے۔ تو قرآن مجید میں جہاں صحابہ کی عصمتیں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دوسرے مقام ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو جہاں صحابہ کی عصمتیں ہیں وہاں اہل بیت اطہار کی بھی عصمتیں ہیں۔ تو اہل سنت کا نظریہ یہ ہے جو اللہ حضرت نے بیان کیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادرت رسول اللہ کی۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ کسی ایک سواری ہے، ہم اس پہ سوار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سمت متعین کرنے کے لیے جو صحابہ ہیں ان کا دامن بھی تھامیں، جو کشتی ہے اس کے اوپر سوار ہیں، یہ اہل بیت کی محبت کی کشتی ہے، اس میں سوار ہیں، ہماری کشتی چلتی رہی، اللہ کے رحمت سے محبوب کے قدموں میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہوگا۔ یہ یاد رکھیں جو صحابہ سے بغض رکھے گا اس کی بھی آخرت خراب ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اس کی بھی آخرت خراب ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حرم پاک میں جائے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو، نماز پڑھے، روزے کی حالت میں ہے، اور اگر اس انداز سے دنیا سے جاتا ہے وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِهِ دَخَلَ النَّارَ، اس انداز سے کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہے، دشمنی ہے، دعوت ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے۔ اب غور کریں کس جگہ پر ہے، کس مقام پر ہے، کس حالت میں ہے، روزے کی حالت میں، کتنی اعلی جگہ ہے اور کس انداز سے وہ ایام کو گزار رہا، لیکن عقیدے کی خرابی، عقیدے کے اعتبار سے گڑبڑ اس کو کتنا تباہ کر رہی ہے، اس کو معادلہ جہنم میں داخل کروا رہی ہے۔ اس اعتبار سے کبھی بھی ایسے بندے کو دوست نہ بنائیں اور کبھی بھی ایسے بندے کو اپنا یار نہ بنائیں جو صحابہ کا گستاخ ہو، صحابہ کے بارے میں برا نظریہ رکھنے والا ہو، یا ان کے بارے میں زبان دراز کرنے والا ہو، یا ان کی کسی بھی بات کو لے کر ان کے اوپر معاذ اللہ اپنی زبان کو دراز کرنے والا ہو۔ اسی طرح کبھی بھی ایسے بندے کو دوست نہ بنائیں جو اہل بیت اطہار کے اعتبار سے دل میں رنجش رکھنے والا ہو۔ اللہ کے فضل سے ہم سنی ہیں اور ہمارا سینہ کشادہ ہے، ہم تمام انبیاء کا ادب کرتے ہیں، تمام صحابہ کا ادب کرتے ہیں، تمام اہل بیت اطہار کا ادب کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم تمام ائمہ کا ادب کرتے ہیں، اور اللہ کے تمام جو نیک بندے ہیں ان کو دل و جان سے عقیدت و محبت سے قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس دن کی جو خاص ایک مشن کے اعتبار سے کیفیت ہے اس کو سمجھنے کہ جس دین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، اس دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنے اور ہمیں عملاً اس کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔